السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ قاضی کی فیملی پر حملہ کر دو، جنرل کے بیٹے نے کیا بتایا، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے۔ تو یہ ایک تصویر آ گئی ہے کہ جس میں یہ پلاننگ، مبینہ پلاننگ کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 8 جج صاحبان نے فیصلہ دے دیا اور یہ فیصلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں آیا۔ جی، اب جو باقی جج صاحبان ہیں ان کو چھڑنا نہیں چھوڑنا، نہ صرف ان کو نہیں چھوڑنا بلکہ ان کی فیملیز کو بھی نہیں چھوڑنا۔ اتنا بروٹل اٹیک کرنا ہے ان تمام لوگوں پر۔ اور یہ پلاننگ کس کی ہو رہی ہے؟ مبینہ پلاننگ سامنے لائی گئی ہے۔ واٹس ایپ گروپ پلاننگ کن کے درمیان ہو رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف یو ایس اے کور ایک گروپ ہے، واٹس ایپ پر بنا ہوا ہے، جہاں پر شہباز گل صاحب بھی ایڈ ہیں، جہاں پر محیط پیرزادہ صاحب مبینہ طور پر، اور جہاں پر مبینہ طور پر اظہر مشفانی صاحب بھی ایڈ ہیں، اور ہدایات دی جا رہی ہے، ایک دوسرے کو پیغامات دیے جا رہے ہیں۔ پہلا پیغام جس میں شہباز گل صاحب پرسنل کے نام سے ایک اکاؤنٹ ہے جس کی جانب سے یہ لکھا جاتا ہے کہ اختلافی نوٹ والوں کی بھی خبر لیں، ایکٹیو کریں سب کو، بخشنا نہیں ان کو۔ اور اس کے بعد محیط پیرزادہ صاحب کا یہاں پر نام آتا ہے کہ فیملیز کو اٹیک کریں، سی جے کو ایسے نہیں سمجھ آنی۔ اچھا، یعنی ڈاکٹر محیط پیرزادہ کہہ رہے ہیں کہ فیملیز تک پہنچیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ شہباز گل، محیط پیرزادہ، اس کے بعد انٹری ہوتی ہے اظہر مشفانی صاحب، مبینہ اظہر مشفانی صاحب کی انٹری، اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کریٹ پراپر کیمپین اگینسٹ دیم، اور جو نہیں، کیا کریٹ پراپر کیمپین اگینسٹ دیم؟ اچھا، اوکے۔ اور اس کے بعد پھر ایک جواب جو اس بندے کی جانب سے آتا ہے کہ اوکے سر ورکنگ آن اٹ۔ یہ بندہ کون ہے؟ لیکن اچھا، یہ کیا ہوتا ہے کہ جس نے کریٹس اوکے سر ورکنگ آن اٹ کیا ہے، اس کا نام گروپ میں کہ یہ میسج اس نے کیا ہے نہ شو ہو، کیا یہ ہوتا ہے؟ یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، یعنی گروپ میں 3 لوگوں کی تصویریں آ رہی ہیں، وہ جو لکھ رہے ہیں، لیکن ان کی جو چیز ہے وہ گروپ میں نہیں آ رہی، ان کا لکھا ہوا نہیں آ رہا۔ یہ تب ہوتا ہے جب گروپ ایڈمن میسج کرے گا، یعنی اور یہ وہ شخص ہوگا جس نے یہ لیک کیا ہے، وہ میسج کرے گا تو ہوتا ہے کہ نہیں آتا اوکے سر ورکنگ آن اٹ۔ یہ اظہر مشفانی کو کوئی، اس کا مطلب یہ ہے مبینہ اظہر مشفانی کو، مبینہ شہباز گل کو، مبینہ محیط پیرزادہ کو، جو اظہر مشفانی کو جواب دینے والا ہے، وہ کوئی سوشل میڈیا ہینڈل کرنے والا بندہ ہے، اور وہ اظہر مشفانی کو کہہ رہا ہے اوکے سر ورکنگ آن اٹ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس میں؟ اور محیط پیرزادہ صاحب، مبینہ محیط پیرزادہ صاحب لکھتے ہیں کہ ایزی نہیں ہونا ایوری ون، یہ کیمپین ایگریسولی چلائیں۔ اور یہ ان کی ٹائمنگ آپ دیکھ سکتے ہیں 2:27، 2:28، 2:30، 2:31، 2:32۔ اچھا، یہ دیکھیے فیصلہ آنے کی کچھ دیر بعد کا وقت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ فیصلہ آنے کی کچھ دیر بعد کا جو وقت ہے، یہ کہاں کا وقت ہے؟ یہ تو پاکستان کا وقت ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی یو ایس اے کور گروپ پاکستان میں چل رہا ہے؟ یہ تو گروپ ہے، بنا ہوا ہے۔ اچھا، اور یہ اس کا بندہ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے اگر ہوتا ہے۔ دوسرا اظہر مشفانی جو ہے وہ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ کیمپین کی سپیلنگ کمپین لکھ رہا ہے، صحیح ہے، اظہر مشفانی طرف سے کیمپین کی سپیلنگ غلط لکھی گئی۔ اچھا، نیچے جو محیط پیرزادہ صاحب ہیں انہوں نے کیمپین کی سپیلنگ ٹھیک کر لی ہے اور ٹھیک سپیلنگ لکھی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں ان لوگوں سے کنیکٹڈ ہوں واٹس ایپ پر۔ یہ جس کسی نے بھی بنایا اس میں 2 لوگوں کی واٹس ایپ کی جو تصویریں ہیں ان کے نمبرز پر، وہ تصویریں غلط ہیں۔ صحیح ہے، یعنی آپ نے ایک گروپ میں کچھ چیزیں ڈالی، ایک چیز بنا لی، ایک تیسرا نمبر نہیں ہو سکتا تو نہیں، لیکن 2 لوگوں کی تصویریں غلط ہیں۔ تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مبینہ طور پر کچھ لوگوں کے نام اس طرح سے سیو کر کے ان کے درمیان ایک چیٹ بنا لی گئی ہے اور وہ لیک کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ ان کی چیٹ ہے، کیونکہ 2 لوگوں سے میں واقف ہوں، ان کی واٹس ایپ پر جو پریزنس ہے وہ یہ نہیں ہے، اور دونوں کی تصویریں یہ نہیں ہیں، اور پچھلے کئی دنوں سے دونوں کی تصویریں نہیں بدلی ہیں، آج بھی نہیں بدلی ہیں۔ اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں تیسرا نمبر ان کے پاس ہو، میرے پاس ایک صاحب کے 2 نمبر ہیں، ایک صاحب کا 1 نمبر ہے، صحیح ہے، تو ان کی تصویریں یہ نہیں ہیں، تو یہ مجھے اس لیے فیک نظر آتا ہے۔ اچھا، تیسرا نمبر کیا؟ کسی کے پاس 4تھا نمبر بھی ہو سکتا ہے، 4تھا 5واں ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ایک میں جو بتا رہا ہوں اس کے مطابق مجھے یہ اوریجنل نہیں لگ رہا۔ ٹھیک ہے،
اب اس سے آگے آ جائیے کہ یہ پی ٹی آئی کور گروپ جو ہے یہ پاکستان کے ٹائم کے مطابق چل رہا ہے، تو یہ بھی بڑا یہ بھی حیران تو کن ہو سکتا ہے نا کہ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے اوکے سر ورکنگ آن اٹ، وہ پاکستان میں موجود گروپ ایڈمن یہاں سے چل اور رہا ہے، یہاں سے اس نے اسکرین شاٹ دیا ہو، 3:37 کا اس پہ وقت لگا ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اگر وہ یہ کر رہا ہے تو پھر ایک اور حیرانی کی بات ہے، اظہر مشوانی جو سوشل میڈیا دیکھتا ہے اس کے 2 بھائی غائب ہیں، صحیح ہے، شہباز گل کا 1 بھائی غائب ہے اور رضوان غائب ہے، ٹھیک ہے، جو میڈیا کوآرڈینیٹر ہے، صحیح ہے، رضوان غائب ہے، اور یہاں پہ ایک شخص جو ہے وہ یہ تمام چیزیں کر رہا ہے اور لیک بھی کر رہا ہے، تو یہ بھی عجیب ہو جاتا ہے میرے حساب سے۔ پھر اس کے بعد یہ جو موصوف عبداللہ گل صاحب ہیں جنہوں نے شیئر کیا، انہوں نے شیئر کرتے کوئی ٹویٹ وغیرہ بھی لکھا ہے؟ انہوں نے باقاعدہ ایک پورا ٹویٹ بھی لکھا ہے، مضمون لکھ دیا ہے کیا؟ پورا مضمون میں آپ کو ابھی سناتا ہوں جو انہوں نے لکھا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ان کے جو کارنامے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں۔ ہاں، ابھی کا مضمون کیا ہے ان کا؟ پاکستان تحریک انصاف کے شہباز گل اور معید پیرزادہ نے ایک انہوں نے باقاعدہ بنایا ہوا ہے لال بتی نما چوکنڈی یہ، اور اس کے علاوہ چیف جسٹس پاکستان اور دیگر 4 ججز اور ان کی فیملیز کے خلاف بدترین غلیظ مہم شروع کر دی، لگتا ہے 8 ججوں نے صرف گالیوں سے بچنے کے لیے عمران داری کی۔ اچھا، یہ عبداللہ گل صاحب کا کہنا ہے، جنرل حمید گل کے صاحبزادے کا۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ ایک ان کو یہ لگتا ہے کہ جج صاحبان نے ایسے کیا، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج لکھ رہے ہیں کہ آئی ایس آئی کے آفیشلز ہمیں ڈرا رہے ہیں دھمکا رہے ہیں، جو جج محمد عباس لکھ رہے ہیں، جو اطہر بن اللہ صاحب سپریم کورٹ میں بیٹھ کر بتا رہے ہیں، جو دیگر جج صاحبان نے قاضی فریضہ صاحب کو مبینہ طور پر دوسرے مشاورتی اجلاس میں بتایا، تو یہ گالیوں سے ڈر گئے، یہ ایجنسیز سے نہیں ڈرے، یہ بتا رہے ہیں عبداللہ گالیوں سے ڈر گئے، یہ سوشل میڈیا کی گالیوں سے ڈر گئے۔ اور اگر سوشل میڈیا کی گالیوں سے ڈرنا تھا تو مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے، جو فضل الرحمان اپنے ساتھ خیبر پختونخوا سے اور نون لیگ والے خیبر پختونخوا سے کارکن لے کر آئے تھے، انہوں نے چیف جسٹس ہائی ہائی کے نعرے لگائے تھے، ہم نے یہ نعرہ بیپ کر دیا ہے، لیکن یہ سب کچھ ہوا تھا نا؟ جی ہوا۔ تو پھر وہ کیا تھا؟ عبداللہ گل صاحب کا ایک اور مسئلہ ہے، اب ان کی ایک پوری لسٹ ہے جو ہم اپنے ناظرین صاحب نے پہلے بھی بار بار رکھ چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہے قافلے میں دھماکہ؟ قافلے میں دھماکہ ہوا کیا تھا؟ جنگ کے نزدیک ان کا قافلہ جا رہا تھا سڑک کے دوسرے حصے پر، یعنی یہ سڑک کے اس حصے پر تھے، سڑک کے اس سائڈ پر ایک رکشے کا ٹائر برسٹ ہوا تھا، اور ان لوگوں نے خبر لگائی، انہوں نے ٹویٹر پہ ڈالی بھی، قافلے میں دھماکہ، عبداللہ گل محفوظ رہے، پاکستان کے چیئرمین کے قافلے میں دھماکہ، عبداللہ گل محفوظ رہے، خوش قسمتی سے محفوظ رہے۔ تو بعد میں پتا چلا تھا رکشے کا ٹائر پھٹا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور کام کیا تھا، انہوں نے وہ آرمی چیف والا کہ ان کو دھمکیاں ہیں، اس طرح کے تھریٹس ہیں کہ آرمی چیف صاحب نے یہ کیا اور ان کے سامنے بلٹ پروف شیشہ تھا وغیرہ وغیرہ۔ بعد میں انہوں نے اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا تھا، یہ اس طرح کے مزید بھی ٹویٹ ڈیلیٹ کر چکے ہیں۔ تو عبداللہ گل صاحب یہ کارنامے، یہ والا کتنی دیر چلے گا؟ دیکھیے یہ والا چلے گا، کیونکہ وہ جو آرمی چیف والا تھا جب وہ غلط ثابت ہوا تو اس پہ حساسیت تھی، یہ کہ جی ایچ کیو کے اندر بلٹ پروف شیشہ لگا ہوا ہے، تو انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ جو قافلے میں دھماکہ والا تھا اس میں کسی اور کا کوئی معاملہ انوالو نہیں تھا، ان کا اپنا غلط بیانی کرنا انوالو تھا، تو وہ ڈیلیٹ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اب عبداللہ گل صاحب کے اس ٹویٹ کے نتیجے میں کیا معید پیرزادہ جو پاکستان سے باہر موجود ہیں وہ جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے جواب بھی نہیں دیں گے، ٹھیک ہے نا، کوئی اور دے سکتا ہے۔ شہباز گل صاحب ممکن ہے کہ کوئی وہ شہباز گل صاحب کا مزاج مخصوص انداز کے ساتھ وہ جواب دے سکتے ہیں، اظہر مشوانی صاحب بھی ممکن ہے کہ جواب تک نہ دیں، تو یہ ہوگا، یہ ٹویٹ ایسے ہی رہے گا اور یہ ثابت کریں گے کہ یہ کیا ہے۔ تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ اور دیگر جج صاحبان وہ بس گالیوں سے ڈر گئے؟ یعنی وہ جو کہتے ہیں ہم آئین، وہ جو فیصلہ تھا باقی آپ نے دیکھا ہوگا 13 جنوری والا، تو اس میں بھی پھر گالیوں کی بات کرتے ہیں؟ نہیں، مطلب لاجک نہیں ہے نا، کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی جج صاحبان ایک طرف قاضی صاحب کو جو ہے جنہوں نے یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف دیا، گالیاں کس کو پڑتی ہیں سوشل میڈیا میں؟ منیر فاروق نے کیا بتایا تھا منصور کو، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ چیف جسٹس ہوتے ہیں، انہوں نے کہا بھائی معافی، چیف جسٹس میں نہیں ہو سکتا جتنی گالیاں پڑتی ہیں، یہی کہا تھا نا منیر فاروق نے لائیو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے۔ تو گالیاں تو وہاں پڑتی ہیں بھائی، کیا ان کو کوئی فرق پڑا ہے؟ نہیں پڑا، ٹھیک ہے، اور گالیاں نہیں پڑنی چاہیے۔
بالکل غلط اور ہے. گالیوں سے فرق بھی نہیں پڑنا چاہیے، اور میرا خیال ہے پڑتا بھی نہیں. اچھا، پریشر کی وجہ سے فیصلہ نہیں سنانا چاہیے، جو میرٹ ہو اس کی بنیاد نہیں، پر. اور ایسا ہوتا بھی نہیں. ہوتا بھی نہیں ہے. کیا اس سے پہلے اتنے بڑے بڑے فیصلے سنائے گئے، کیا پرواہ کی گئی؟ یعنی اگر یہ گالیوں کی بات کر رہے ہیں شدید تو رد عمل آیا تھا 13 جنوری خلاف، والے فیصلے کا. عمران خان کے خلاف کتنے بڑے بڑے فیصلے ہو گئے، کیا ان جج صاحبان نے گالیوں کی پرواہ کی؟ نہیں. تو یہ مطلب بلا وجہ کی چیز لے کر آئے ہیں. یعنی عمران خان کو سزا، بشرا بی بی کو سزا، عمران خان کو عدت کے کیس میں سزا، اتنا کچھ کر لیا گیا، ان میں سے کسی کو گالیوں سے فرق نہیں پڑا. یہاں گالیوں سے فرق پڑ جائے گا 8 جج صاحبان کو. مطلب کمال ہے یار. یہ عبداللہ گل صاحب ہی کر سکتے تھے جو انہوں نے کیا ہے، اور یہ آئندہ بھی کریں گے اسی طرح کے کام. رکیں گے نہیں. نہیں. یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.